نظر انداز کرنا سیکھے، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ مشورہ بہت سستا ہے، ایک سے مانگو 10 لوگ دیں گے، اور مدد مہنگی ہے، 10 سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے گر ہے۔ اگر آرزوئے گھوڑے بن جائے تو ہر احمق شاہ سوار کہلائے گا۔ خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے، اور عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ انسان کسی کے لیے اتنا ضرور نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ طنز اور بحث سے رشتہ کمزور ہو جاتے ہیں، لہذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جائے مگر اپنے کو ہار جائے۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے، جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے، لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ آپ فرشتے بھی بن جائے تب بھی آپ کو برا کہنے والا لوگ موجود ہوں گے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ زندگی بہت میٹھی ہے اگر آپ اس میں اپنے زبان کا زہر شامل نہ کریں۔ میں نے زندگی سے پوچھا کہ تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک اللہ کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ منافق لوگوں کی پہچان یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبت اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ یا اللہ تو سب جانتا ہے، سب کی مشکلات ختم فرما، آمین۔ حسن کی مثال تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کوئی حسن نہیں۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ سوال کر لینا بدگمان ہونے سے بہتر ہے۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتی ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کی گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں فرعونیت چھوڑ دے۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کو پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہو۔